اسی طرح آگے چلتے آئیے، پرندوں پر جو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، پرندوں کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر کبوتر رکھے، طوطے رکھے، ایسی چیزیں رکھتے ہیں تو پھر ان کو ظلم و زیادتی بھی بڑی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کبوتر عموماً یہ مانوس جانور ہے اور گھروں میں رہنے والا جانور ہے اور انبیاء کا دوست ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ کبوتر کے اندر کچھ خاصیات بھی ہیں، کبوتر میں کچھ خاصیات ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے خاصیت یہ کہ کبوتر خود شناخت ہے۔ آپ پرندے کو، کسی پرندے کو بھی شیشے کے سامنے کھڑے کر دیں وہ لڑنا شروع ہو جائے گا، وہ دیکھے کہ کوئی اور ہے۔ لیکن رب نے کبوتر بھی خاصیت رکھی ہے کہ یہ شیشے میں دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں۔ یہ اللہ نے اس میں طاقت اور صلاحیت رکھی ہے۔ اور کبوتر اتنا ذہین پرندہ ہے کہ اگر 1000 میل کے فاصلے پر بھی ہو تو یہ اپنے گھر کو پہچان لیتا ہے۔ اور آگے سنیں، اور یہ اتنا ذہین پرندہ ہے کہ یہ جو انگریزی کے حروف تہجی ہوتے ہیں یہ اردو کے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو تھوڑا سا سمجھایا جائے، تھوڑا سا اس کی پریکٹس کرائی جائے تو یہ حروف تہجی کو الگ الگ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کبوتر 70 سے 75 کلو فی گھنٹہ یہ رفتار طے کر لیتا ہے۔ یعنی اس کی اتنی خاصیت ہے کہ آپ اس کو کہیں پر بھی لے جائیں گے تو اس کو اپنا گھر پھر بھی یاد ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس پر کتنی زیادتی کی جاتی ہے۔ اے نا جی ایپوں اونچے اڑنے والا کبوتر ہے، آپ نیچے سے تالیاں مارے ہوتے ہیں، اب بیچارہ اترنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر اب اترنا چاہ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اب وہ تھک ہار چکا ہے۔ ہمارے نوجوان ہا ہا کر کے تالیاں بجا کے سیٹیاں بجا کے اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کیا جائے تو کیا حالت ہو جائے گی؟ سوچیں نا اپنے اوپر بھی۔ تو یہ رب کی مخلوق ہے۔ اور کبوتر تو وہ پرندہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا، اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے کوے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اب حالات چیک کر کے آؤ کہ اب طوفان کہاں پہنچا ہے۔ کوا بندوں سے ڈرتا ہے، یہ آبادیوں میں نہیں رہتا، آتا ہے تو بھاگ کے چلا جاتا ہے، اور اس کو اچھا پرندہ قرار نہیں دیا گیا، اس کا گوشت بھی حلال نہیں رکھا گیا، اگرچہ کچھ طبقہ ہے جکنے کا وہ بھی کھانا جائز ہے، وہ کھاتے رہے۔ شوربے والا حضرت کا شعر بھی ہے، اندھے کو پڑی تھی کہ شوربے ہی سے کھائے، ہاں بٹیر ہاتھ نہ آیا تو زاغ لے کے چلے۔ وہ بٹیر کھانے کا شوق تھا تو نہیں نا، اسماعیل دہلوی جو کھانا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جو کبوتر ہے اس کی خاصیت بیان ہو رہی ہے۔ کوا حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر معلومات لے کے آؤ کہ اب طوفان کی کیا سچویشن ہے، کیا حالت ہے۔ اب وہ گیا، اس کو مردار نظر آیا، اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اب دیر تاخیر ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ اور تم جا کے معلومات کر کے آؤ کہ اب سچویشن کیا ہے، اب کیا حالت ہے۔ اب کبوتر گیا، جا کے زیتون کا ایک پتہ لے کے حضرت نوح علیہ السلام کی برگاہ میں لے کے آ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اب طوفان تھوڑا نیچے جا چکا ہے۔ آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے اس کے تحفے میں کبوتر کو ایک گانی، ایک گلے میں جو آپ دیکھو گا گول دائرہ سا بنا ہوتا ہے، گانی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، نہ جانے آپ کیا کہتے ہیں، ہماری اٹک میں تو گانی کہتے ہیں۔ اب وہ آپ نے اس کو ہار ٹیپ گانی ٹیپ پہ لائی تو اللہ نے قیامت تک جو بھی کبوتر ہوں گے سب کے گلوں میں وہ پیدا فرما دی۔ اسی طرح کبوتر کے پاؤں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھ کے اب کیا سچویشن، اب کیا صورتحال ہے۔ تو کبوتر گیا اور جا کر پاؤں جب رکھے تو وہ کیچڑ میں اس کے پاؤں میلے ہو گئے۔ جب پہنچا تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تو کہا، نوح علیہ السلام جب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اب سمندر نیچے جا چکا ہے، پانی نیچے جا چکا ہے، طوفان نیچے جا چکا ہے، اور اب جو سچویشن اب مٹی پانی کو جذب کر رہی ہے۔ تو آپ نے کبوتر کو اس کے پاؤں کو صاف کیا تو اللہ نے اس کبوتر کے پاؤں میں اتنی خوبصورتی پیدا فرما دی کہ سب جانور سے خوبصورت پاؤں کس کے؟ پرندوں میں سب سے خوبصورت پاؤں کس کے؟ کبوتر کے۔ اور یہ تو وہ پرندہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ جب غار ثور کے مقام پہ حضور پہنچے تو کبوتری نے انڈے دیے تو میرے آقا علیہ السلام دعا فرمائی، یا اللہ ان میں تو برکت عطا فرما، مدینے چلے جاؤ نا، مدینے چلے جائے کبوتر ہی کبوتر نظر آئے گا۔ اور اب تک علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کے جو کبوتر ہیں وہ سارے اس کبوتری کی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ رب نے اتنا ان کو نوازا کہ وہ کبوتر ہر وقت حضور کے در پہ حاضر ہوتے ہیں۔ ادب اتنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پیچھے سے وہ جوڑے کی صورت میں آتے ہیں
لیکن جب گنبد خضرا کے پاس پہنچتے تو بکھر کے آگے سے گزر کے پھر آگے ہو جاتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ در مصطفیٰ ہے, ان کا کیا ادب ہے. تو ان کے اوپر بھی آج جو ہمارے معاشرے میں ظلم و زیادتی کی جاتی ہے, کھانا نہیں دیا جاتا, بند کر دیا جاتا ہے, اڑانے کے لیے بدلی کیا شرطیں لگائی جاتی ہیں. تو یاد رکھیں کبوتر بازی پر تو میرا آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسند احمد کے اندر, ابن ماجہ کے اندر اور المسند الجامع کے اندر حدیث پاک ہے, میرا آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو میرا آقا نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے, شیطان کے پیچھے لگا ہے. تو یعنی سرکار نے بڑی سختی سے ان کے اوپر فرمایا ہے. اور یہ جو چرند و پرند ہیں, یاد رکھیں ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے اندر 50 ارب, دنیا کے اندر 50 ارب رب کی وہ مخلوق ہے جو چرند و پرند ہے, انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے, اور ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں.